آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ جادو کا ہم علاج کیسے کریں۔ بہت اہم ترین ویڈیو ہونے والی ہے آپ سبھی حضرات کے لیے جو اس پریشانی میں ملوث ہیں، تو میں درخواست کرتا ہوں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، دو طریقے سے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی عامل کے پاس جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنا جادو کا علاج کریں۔ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی آیتوں سے دم کرنے بیٹھ جاتے ہیں، داڑھی ان کے ہوتی ہے، ٹوپی ان کے ہوتی ہے، اور لوگ ان کو عامل سمجھ لیتے ہیں۔ وہ عامل نہیں ہوتے، بس عامل کا ٹائٹل ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو داڑھی رکھ لیتے ہیں، نیچا کرتا پہنتے ہیں، لوگ ان کو مولانا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مولانا نہیں ہوتے، وہ عالم نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو عامل بن جاتے ہیں وہ عامل ہوتے نہیں ہیں، اور پھر وہ آپ سے پیسے اتارتے ہیں اور آپ پریشان رہتے ہیں، اور آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں بسا اوقات تو اللہ اور قرآن پر بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں اور قرآن کا نام پیش کرتے ہیں اور آتا ان کو کچھ ہے نہیں۔ تو سب سے پہلا میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر عامل دیکھنا ہے تو اچھا عامل دیکھیے گا جو واقعتاً عامل ہو۔ یہ بھی ایک فن ہوتا ہے، جس طریقے سے میتھ ایک فن ہے، فزکس ایک فن ہے، مولویت کے اندر مختلف فنون ہیں، جیسے بلاغت ہے، منطق ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، اور بہت سارے فن ہیں، فن رجال ہے، مختلف طرح کے فن ہیں۔ ایسے ہی عامل ہونا بھی ایک فن ہے۔ اگر آپ صحیح عامل کے پاس پہنچ گئے نا، تو یہ تو مجھے پتا نہیں پیسے لے گا یا نہیں لے گا، لیکن انشاءاللہ آپ کا علاج پکا کر دے گا اگر صحیح عامل آپ کو مل گیا۔ تو نمبر 1 طریقہ صحیح عامل کے پاس پہنچ جانا۔ نمبر 2 طریقہ، آپ خود اپنا علاج کیجئے گا۔ خود کیسے علاج کرنا ہے؟ وہی طریقہ جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بس ریگولر کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے۔ مشہور طریقہ ہے، سب سے پہلے 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جادو جس شخص پر ہوتا ہے وہ نمازوں میں غفلت کرنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے چھوڑ دیتا ہے اور اندر کمرے کے اندر رہنا پسند کرتا ہے۔ تو پہلے نمازوں کی پابندی، اور نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا کم از کم 3 دفعہ اہتمام کیجئے گا۔ آیا تو 1 دفعہ ہے، ویسے 1 دفعہ کر لے کافی ہے، لیکن 3 دفعہ اہتمام کیجئے گا صبح اور شام میں۔ ایک گھر میں منزل لا کر رکھیے گا، کتاب آتی ہے، اس کو 3 دفعہ ختم کیجئے گا اگر زیادہ پریشانی ہے، ورنہ 1 مرتبہ میں بھی کام چل جائے گا۔ بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں تمام وہ آیتیں ہیں جو جادو کی کاٹ کے لیے ہیں، نظر بد کی کاٹ کے لیے ہیں، جو روزی وغیرہ کی بندش ہو جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے بہترین کتاب ہے۔ یہ منزل گھر لا کر رکھ لیجئے گا۔ اس منزل کو 3 دفعہ پڑھ کر صبح میں اور 3 دفعہ پڑھ کر شام میں پانی پر دم کر کے پیجئے گا، مریض کو پلائیے گا، چاہے کوئی ویسا ہی بیمار کیوں نہ ہو جو فزیکل بیماری ہوتی ہے، یا جادو کا یا روحانی بیمار ہو، سمجھے نا؟ اور خود بھی پیجئے گا اور گھر میں چھڑکاؤ کیجئے گا، انشاءاللہ زبردست آپ کو فائدہ ملے گا۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کیجئے گا، اور موبائل میں رات کو سنتے سنتے تلاوت سو جائیے گا، سمجھے نا؟ تقریباً 4-4.5 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے کے اندر تلاوت چلا دیجئے گا سورہ بقرہ کی، اور سنتے رہیے گا، اور سنتے سنتے سو جائیں گے۔ قرآن چلتا رہے گا تو کوئی بے ادبی بھی نہیں ہوگی۔ بے ادبی جب ہوتی ہے جب قرآن چل رہا اور آپ نہ سنیں، چونکہ آپ سو گئے ہیں تو آپ مکلف نہیں رہے۔ تو اللہ کا قرآن آپ کے گھر میں چلتا رہے گا، برکتیں ایسی اتریں گی آپ کے گھر میں کہ جنات جادو ختم ہو جائیں گے۔ 4 قل کا اہتمام، آیت الکرسی اذا جاء نصر اللہ والفتح پہلے پڑھیں، پھر 4 قل پڑھیں، اور پھر آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھیں۔ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، سمجھے نا؟ اور صبح شام یہ دعائیں پڑھ کے ذکر و اذکار پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ والا پڑھ لیا کریں۔ 4تھا کلمہ کہلاتا ہے یہ، اور ایک سورہ بقرہ کا لاسٹ والا رکوع کبھی بھی پڑھ لیا کرے، رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرے۔ آپ یقین جانیں چند دنوں کا آپ معمول بنائیے گا، تقریباً 40 دن اللہ نے چاہا آپ کو فائدہ نظر آئے گا اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے۔ اور یقین اور اعتماد تو دیکھو ضروری ہے۔ یقین اور اعتماد اگر نہ ہو، اللہ پر بھروسہ نہ ہو، تو پھر سارے عمل ہی بیکار ہیں۔ یہ چھوڑیے، سارے عمل ہی بیکار ہے۔ تو کریں گے نا ایسا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔